خدا کا نام لیا، اور جب خدا کا نام لیا تو اسے جب یہ جستجو ہوئی اور آرزو ہوئی کہ کوئی ایسا رستہ ڈھونڈوں جس سے خدا کو پہنچوں، تو اس کو صرف اور صرف مذہب نے یہ یقین دلایا کہ آئی ایم دی اونلی وے ٹو گاڈ۔ آپ کی جگہ زیادہ لمبی تو نہیں ہوگی بات؟ پچھلے بہت سارے عرصوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ مذہب میں بڑے سکولز پیدا ہوئے۔ تمام تر سکولوں کی بنیاد میتھڈ پہ، خیال پہ، کسی نے انداز نماز پہ اپنے آپ کو علیحدہ کیا، کسی نے اعمال کی ترقی اور ترویج پہ، کسی نے چند ایک ظاہرہ اصولوں کو اپنانے میں، تو تمام تر مذہبی جماعتوں میں فارمیٹ قائم ہو گیا، انداز اور نقط و نظر کا ایک طریقہ قائم ہوا، اور اسی طریقے کو الٹیمیٹلی فکس کر دیا گیا بغیر کسی لرننگ کے اور بغیر کسی تجسس کے اور بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ مذہب کا مقصد اول نہیں تھا۔ حضرات، نالج آف دی سیلف میں ایک بنیادی بات جو میرے کہنے کی رہ گئی وہ یہ ہے کہ نفسیات، تحلیل نفسی، عرفان ذات کی بنیاد علوم نفسیات۔ اگر علوم نفسیات سیکھنے اور پڑھنے کے بعد کسی دوسرے انسان پہ استعمال کی جائیں تو یہ سائنس ہے، مگر اگر آپ انہی نفسیاتی اصولوں کے ذریعے خود اپنا انالیسس کریں تو کم از کم آپ نے تصوف میں خدا کی شناخت میں پہلا قدم اٹھا لیا۔ ہمارا اور ویسٹ کا بنیادی فرق یہ تھا کہ ویسٹ خدا کے خیال اور تصور سے ناشنا اور معروضی سائنسز اس کا مقصد نظر وہ بہت آبجیکٹو تھے، سائنسز پہ یقین رکھتے تھے، حقائق اور اعداد و شمار پہ یقین رکھتے تھے، مگر اس کے ساتھ ان میں ایسی کوئی حص نہیں پائی جاتی کہ جس سے وہ کسی غیر مرئی وجود، کسی فلسفہ الہیات، کسی کائناتی ارتقاء میں بڑھتے ہوئے خدا کی شناسائی کا شرف حاصل کرے۔ اس کے برعکس مسلمان کہ ہر مسلمان کے سینے میں خدا کی تلاش، اس کا تجسس موجود رہا، کچے پکے احساسات موجود رہے، ناخواندہ کم تعلیم یافتہ تڑپ موجود رہی، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ وہ کبھی بھی معروضی انداز اختیار نہیں کرتا۔ اس کی انٹینشن بہتر ہونے کے باوجود اس لیے بہک گئی کہ اس نے ہمیشہ خواب و خیال، وہم و وسوسہ اور سراب کی کیفیتوں کا آسرا لیا۔ مسلمان سے جو چیز اٹھ گئی وہ وہی ویسٹرن آبجیکٹیوٹی، اعتدال چاہیے تھا، ادھر وہ بے اعتدالی ہو گئی، ادھر وہ بے اعتدالی۔ میں آپ کو اس پورے مضمون کا دو جملوں میں ایک خلاصہ دے رہا ہوں کہ سب سے بڑی بدقسمتی اس وقت مسلمان کی یہ ہے کہ وہ کم اہم معاملات کو بڑی ترجیح دیتا ہے اور اعلیٰ ترین ترجیح کو کم تر درجہ حقیقت پر رکھتا ہے، تو تمام کا تمام سسٹم آف تھاٹ ٹاپسی ٹروی ہوتا ہے۔ خدا خود کہتا ہے، خدا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ایک فوری تجربہ، فوری تجربہ، قریب ترین احساس۔ میں آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا ترجمہ نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک ذاتی یقین کی بات کہ خدا ایک فوری تجربہ، ایک قریب ترین احساس ہے، اور جب بھی کسی انسان کا دل اس کو سوچنے کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے محبت اور خیال میں ترقی کرتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ اس بائنل
कायनाती निज़ाम में जहाँ नूरी साल भी गिनने के लिए कम है, इस दिल के कॉरिडोर से इंसान मुतवातर खुदा को झांकता है। बड़ी हैरत की बात है, इस वसी व अरीज़ कायनात में माफौकुल फितरत फासिलों में परवरदिगार आलम जो है वो एक छोटे से कॉरिडोर में हर वक्त मौजूद है। पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा कहीं समाता है? फरमाया कहीं। पूछा गया रसूलुल्लाह कहीं? फरमाया दिल मोमिन, दिल मोमिन। हजरात मोहतरम, दूसरा असूल जो मैंने आपसे अर्ज की कि बगैर अपनी जात को समझे हुए कोई शख्स इरफान खुदा हासिल नहीं कर सकता, और बगैर एक दर्जा एतदाल के तमाम तजर्बात रूहानी मशकूक है। ये बड़ी अहम बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बदकिस्मती से तसव्वुफ एतदाल की जिंदगी बसर करने का नाम, एतदाल जो शायद दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, मगर हमने खुदा की तलाश को नॉर्मल और एतदाल की तलाश से निकाल कर उसे माफौकुल फितरत हरकत का नतीजा करार दिया, पुरस्कार और जो मालाई कहानियों का मरकज बना दिया। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हमने खुदा को शायद किसी जिन्नाती मखलूक समझकर उसके लिए चिल्ला कशी शुरू कर दी, फाका और खल्क से गुरेज शुरू कर दिया, जबकि वही खुदा जो ये कह रहा था और हदीस कुदसी है कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, इस्लाम में तयाग नहीं है। ला सरूरत फिल इस्लाम, इस्लाम में फाका नहीं है। इस्लाम उसी तरह है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेजेंट किया, और खुदा उसी तरह मिलता है जिस एतदाल से अल्लाह के रसूल ने पाया, जिस एतदाल से सहाब ने पाया, ताबईन ने पाया, तबा ताबईन ने पाया, और तबा ताबईन ने पाया। और आज भी असूल आशिकी वही है। मोहब्बत खुदावंद का कोई करीना नहीं बदला। अपनी जात के मुहासबे, अपनी जात के एतदाल के बाद इरफान खुदावंद उसी एतदाल की में नसीब होता है। हज़रात मोहतरम, मैं आपसे एक बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ, वो ये कि एतदाल सिर्फ इल्म से मुमकिन है। खुदा के यहाँ किसी इंसान के दराजात मोजज़ा और करामत पे मबनी नहीं। खुदा किसी इंसान को इसलिए फजीलत नहीं देता कि उसको वो बहुत सारे मोजज़ात अता करता है, बल्कि खुदा ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि वह नरफ़अ दराजातुम मन नशा, जिसके चाहता हूँ दर्जे बुलंद करता हूँ। वह फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, और हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। और बार बार परवरदिगार ने असासे इल्मिया, तजस्सुस और गौर व फिक्र पर हमें दावत अपने बेहतरीन बंदों के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, खड़े बैठे करवटों के बल वो मुझे याद करते, मगर साथ साथ वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान की तख्लीक पे गौर व फिक्र कर। जब हुजूर ने ये इरशाद फरमाया वो उतलिबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, कि इल्म तलाश करो वहाँ चीन तक जाना पड़े, तो हज़रात मोहतरम इल्म तो उस वक्त मदीने से बाहर था ही, तो फिर वो किस इल्म की तलाश के लिए उनको तरगीब दे रहे थे। तो दरअसल ये वो इल्म हक़ाइक़ है जो दुनिया में इर्द गिर्द हमारे आसपास एदाद व शुमार की सूरत में बिखरा हुआ है, जो हमें किसी जज्बाती यकीन की बजाय एक मुहक्ककाना तहकीक तक ले जाते हैं। और हम खुदा के बारे में जितना बेहतर हक़ाइक़ से समझते हैं, ख्वाब व ख्याल वहम व वसवसा से उतना नहीं जान सकते, उतना नहीं समझते। बदकिस्मती ये है
کہ ہم نے علم کی بجائے تصوراتی سنی سنائی باتیں اور غیر معروف دقیانوسی واقعات کو اساس بنا کر تمام تصوف کو جادوگری بنا دی، اعتدال کو ہم نے ایکسٹریمٹی بنا دی۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، میرے نزدیک اور آپ کے نزدیک بھی کائنات کا سب سے بڑا علمی خزانہ کتاب اللہ ہے، قرآن حکیم۔ اگر سب سے بڑا علم وہ ہے تو دیکھا چاہیے کہ وہ کس صورت میں رکھا گیا، کیا کسی غیر معتدل انسان میں رکھا گیا، کیا کسی انتہا پسند میں رکھا گیا، کیا کسی ڈیجیکٹڈ ڈاؤن ٹراڈن میں رکھا گیا؟ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین علم بہترین تناسب میں رکھا گیا۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود علم کا ایک بنیادی اصول فراہم کرتے ہیں کہ جوں جوں کسی کا علم بہتر ہوگا توں وہ اعتدال کو بڑھے گا۔ مسلم کی 8 حدیث ملحقہ اور تمام احادیث کا صرف ایک مقصد ہے کہ آقا و رسول نے ارشاد فرمایا کہ اعتدال اختیار کرو، اگر مکمل اعتدال نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے قریب ترین رہو۔ حضرات محترم، تو say the last word، جب ایک انر بیلنس قائم ہو جائے، جب خدا کسی وجود کی ترجیح اول ہو جائے، تو یہ بگڑی ہوئی کائنات، یہ نظام اصغر، یہ انائے صغیر جو اس کائنات کی طرح جو بگ بینگ سے پھیل رہی ہے، اسی طرح انسان ایک دھماکہ خیز پیدائش کے بعد بکھرتا چلا جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں سمجھتا جب تک اس کو واپس کھینچنے والی کوئی قوت نہیں۔ صرف اللہ اور صرف اللہ اور صرف اللہ ایک ایسی ذات گرامی ہے کہ جو اس کو مرکزیت عطا کرے، اس کی ترجیح اول اس کو اس کے وجود کا تشخص دیتی۔ جب وہ ایک مرکزی وجود انسان کے باطن میں اختیار کر لیتا ہے، آزادی سے، محبت سے، چوائس سے، مشقت سے، گلٹ سے نہیں، بلکہ پروردگار نے فرمایا فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، مجھے ایسے یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو کرو، ذرا زیادہ۔ میتھڈسٹ مسلمان کہتا ہے کہ اعمال ہی ذکر ہے، قرآن ذکر ہے۔ حضرات محترم، میں ایک بڑی اہم آیت قرآن آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں قرآن کا بھی ذکر ہے، نماز کا بھی، مگر ان کو اتنی اہم نہیں قرار دیا گیا جتنا ایک تیسری بات، یہ ضروری ہے مگر ان سے بہت بڑی بات ایک اور ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرو، یہ تمہیں امر و نہی سے آگاہ کرے گی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی، وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ أَکبر، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات۔ حضرات محترم، میں آپ سے اسی یاد کے بارے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ نماز اور روزہ یاد کا حریف نہیں ہے، مگر جب مجھے ایک سوال میں یہ کہا گیا کہ آپ نماز اور روزہ پہ سٹریس نہیں دیتے، تسبیح پہ زیادہ دیتے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ کب تک آپ پرائمری میں کھڑے رہو گے؟ جو مسلمان ہوا کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز اور روزہ کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہے؟ مگر کیا نماز اور روزہ سے آپ نے آگے کہیں نہیں جانا؟ کیا ایک میتھڈ سے گزر کر ایک مقصد کو نہیں پہنچنا؟ تو مجھے سوال کیا گیا کہ طریقت کیا؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ طریقت